کی بھی چھوٹی تھی، یہ اکیلا کمانے والا تھا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ادھر یہ اللہ کو پیارا ہوا، چند دن گزرے، گھر میں فاقے شروع ہو گئے۔ صبح کا کھانا ہے تو شام کا نہیں، شام کا ہے تو صبح کا نہیں، بچے بالکل چھوٹے ہیں، پردہ دار عورت ہے، وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ ادھر گھر میں فاقے شروع ہوئے، ادھر محرم کا چاند آ گیا۔ محرم کا چاند آیا نا زادارو، بھوک سے کبھی نہیں روتی تھی، محرم کا چاند دے کے زاروں کے دار رونے لگی، دھاڑے مار کے رو کے چاند کی طرف دیکھ کے کہتی ہے میری زندگی میں طلوع نہ ہوتا، میں مر جاتی پھر تو آسمان پہ آتا، پہلے جب بھی تو آسمان پہ آتا تھا میرے گھر سے حسین کی گریے کی آوازیں آتی تھی، حسین کے ماتم کی آوازیں آتی تھی۔ رو کے کہتی ہے میں بڑی مجبور ہوں، گھر میں فاقے ہیں، جو کرواتا تھا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، کمانے والا ہے کوئی نہیں، اولاد چھوٹی ہے، گھر میں فاقے ہیں۔ روتی روتی چھت پہ گئی، چھت پہ جا کے نا ایک مرتبہ محرم کا چاند دیکھا، پھر بقیے کی طرف منہ کر کے رو کے کہتی بقیے والی بی بی میں بڑی شرمندہ ہوں، بی بی مجھے معاف کر دینا، میں تیرے بچے کا ذکر نہیں کروا سکتی۔ عزادارو کتابیں کہتی ہیں اس کے زاروں قطار آنکھوں سے آنسو، ابھی اس کے آنسو خشک نہیں ہوئے تھے۔ کتاب کہتی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے پہ دستک ہوئی، اس نے اپنے دوپٹے سے اپنی چادر سے آنسو صاف کیے، صاف کر کے دوڑ کے دروازے پہ آئی، دروازہ کھولا، جو ہی دروازہ کھولا نا اس نے کہا کہ سامنے 4 بیبیاں کھڑی ہیں، قدیمی عزادار بیٹھے ہو، آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، 4 برقعے والی بیبیاں کھڑی ہوئی ہیں، ایک 4 سال کی بچی ہے، دروازے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے اے مومنہ سنے ہم نے تیرے گھر میں حسین کی مجلس ہوتی ہے۔ عزادارو مجلس کا نام آیا، ہائے کرتے ہیں نا میرے پاس وقت ہوتا تفصیل سے کرتا، عزادارو مجھے معاف بھی کرنا جتنے ماتمی کو صحیح دل دکھ جائے، کنیز کا بیٹا ہوں معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں، رو کے 4 سال کی بچی دروازے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی مومنہ تیرے گھر میں حسین کی مجلس ہوتی ہے، 2 قدم پیچھے ہو کے کہتی بچی نہ رلا، کبھی ہوتی تھی اب نہیں ہوتی، جو کرواتا تھا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، بچے چھوٹے ہیں، گھر میں فاقے ہیں، میں بڑی مجبور ہوں۔ اتنا کہنا تو ضعیف بیوی تھی نا، اپنا برقع سنبھال کے کہتی ہے مومنہ اگر تو کہے تو ہم 10 دن تیرے گھر میں حسین کی مجلس کروائیں، اگر تو کہے تو ہم 10 دن تیرے گھر میں حسین کی مجلس کروائیں۔ اتنا کہنا تھا عزادارو، مومنہ رو کے کہتے ہیں میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، میری جان حاضر ہے، میرا مکان حاضر ہے۔ انہوں نے کہا ہم مانگنے والے نہیں ہیں، ہم عطا کرنے والے ہیں، ہم بڑی دور سے آئے ہیں، ہم بھی حسین کے عزادار ہیں، اپنا گھر ہمیں دے دے۔ وہ گھر کے اندر آ گئی، چٹائی بچھائی گئی، صف عزا بچھائی گئی۔ مومنہ خود روایت کرتی ہے 9 دن میں دیکھتی رہی، 9 دن میں ان بیبیوں کو دیکھتی رہی، فجر کی نماز پڑھ کے یہ بیبیاں مصلی چھوڑ دیتی، ساری رات مصلی پہ رہتی، فجر کی نماز پڑھ کے مصلی چھوڑ دیتی، ایک بیوی دریاں بچھاتی، ایک بیوی نیاز بناتی، ایک بیوی جو ہے وہ فرش عزا پہ بیٹھ کے مصائب پڑھتی۔ وہ کہتی 9 دن میرا جگر پھٹتا رہا ہے، مجھ میں ہمت نہیں آئی میں اس ضعیفہ بیوی سے پوچھ لوں کہ وہ کیسی ذاکرہ ہے، اس میں یہ مصائب کہاں سے پڑا ہے۔ اللہ جانے کیسی ذاکرہ تھی، ایسے مصائب پڑتی تھی جیسے اپنی آنکھوں سے اکبر کو پرچھی لگتی دیکھی ہو۔ کوشش کرنا عزادار، ہائے کرنا بلند آواز سے۔ اللہ جانے کیسی ذاکرہ تھی، ایسے پڑتی تھی جیسے اپنی آنکھوں سے برچھی لگتی دیکھی۔ وہ کہتی اس ذاکرہ سے بھی زیادہ میں حیران اور پریشان ہو گئی۔ اب مجھے نہیں پتا جن کے گھر میں چھوٹی اولاد ہے نا اس کی ہائی ممبر تک آنی چاہیے۔ عزادارو وہ کہتی جب ذاکرہ کا مسائل میں سن لیتی تھی نا اس سے زیادہ بھی میرا جگر پھٹ جاتا تھا۔ وہ جو 4 سال کی بچی تھی نا، میں 9 دن اس بچی کو دیکھتی رہی، وہ جو 4 سال کی چھوٹی بچی تھی 9 دن میں اس بچی کو دیکھتی رہی۔ مجھے نہیں پتا کون بندہ ہے کرے گا، 4 سال کی بچی تھی نا، فجر کی نماز پڑھ کے مصلی چھوڑتی، ایک دریاں بچھاتی، ایک نیاز بناتی، ایک مسائل پڑھتی۔ 4 سال کی بچی 9 دن اس نے کچھ نہیں کیا، وہ ایک ہی کام کرتی تھی، وہ روتی روتی آ کے دروازے کی دہلیز پہ بیٹھ جاتی تھی۔ جو بھی مومنہ آتی تھی یہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے رو کے کہتی تھی اور میں شکریہ ادا کرتی ہوں اور وطن پہ بیٹھ کے بے وطنوں کو رونے آئے میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔
वतन पे बैठ के बे वतनों को रोने आए हो। बड़ा मारा है मुसलमानों ने इस बेटी को, हुसैन की इस बेटी को बड़ा मारा है। सारा मसाइल नहीं, एक रवायत सुन लेना। शाम का एक ऐसा मोड़ आया, उस मोड़ पे 3 औरतें छत पे खड़ी थी। उनमें से एक औरत का नाम था मैमूना। अल्लाह जाने इस मैमूना नामी औरत की मजबूरी क्या थी। इसके पास इतना वजनी पत्थर था कि ये पकड़ के खड़ी नहीं हो सकती थी, मजबूरन झुक के खड़ी थी। इंतजार कर रही थी कि जब वो 4 साल की बच्ची आए ना, मैंने किसी को नहीं मारना, मैंने इस बच्ची को मारना है। इसने जब कहा ना मैंने किसी को नहीं मारना, 4 साल की बच्ची को मारना है, आजादारों मुझे माफ कर देना। रस्सियों में गर्दन फिर गई शरीकत हुसैन की। बीबी आलिया रो के कहती, मैमूना मैंने आज के दिन के लिए तुझे कुरान पढ़ाया था। मैमूना मैंने आज के दिन के लिए तुझे कुरान पढ़ाया था। ये आवाज सुनना था, पत्थर जमीन पे फेंका, दौड़ के बाजार में आई। बाजार में आके ना उसी 4 साल की बच्ची के पास आके ना घुटने टेक के बैठ गई। बैठ के ना बाल संवार के कहती है, बच्ची ऐसे लगता है तेरा छुड़ाने वाला कोई नहीं। बच्ची ऐसे लगता है मुद्दत से प्यासी है। बच्ची ऐसे लगता है तेरे कान जख्मी, तेरे हाथ जख्मी, तेरे रुखसार जख्मी। बच्ची मेरा नाम मैमूना है। बच्ची मैं तुझे घर ले जाऊंगी, तेरे बाल संवारूंगी, तुझे अच्छे कपड़े पहनाऊंगी। हाय करते आना, बात बिल्कुल आधी मिनट की है। बच्ची तुझे घर ले जाऊंगी, अच्छे कपड़े पहनाऊंगी, तेरे बाल संवारूंगी, तेरा खून साफ करूंगी, तेरे लहू को धोऊंगी। बच्ची मैं तुझे खाना खिलाऊंगी, तुझे पेट भर के पानी पिलाऊंगी। बच्ची मेरा एक काम कर। बीबी मासूमा ने सर उठाया, कौन सा काम? इसने कहा मुझे इतना बता, ये जो बीबी बार बार मुझे कहती है मैमूना मैंने तुझे आज के दिन के लिए कुरान पढ़ाया, ये बीबी कौन है? ये बीबी कौन है? बीबी मासूमा रो के कहती है, तू बता तूने किस बीबी से कुरान पढ़ा था? तू बता तूने किस बीबी से, बात आखिरी है, तू बता तूने किस बीबी से कुरान पढ़ा था? इतना कहना था, 2 कदम पीछे हो के गुस्से से कहती है, अगर तू जख्मी ना होती, अगर तेरे कान जख्मी ना होते, तू भूखी ना होती, तू प्यासी ना होती, मैं भरे बाजार में तुझे बता देती। और देख लोग शराब पी रहे हैं और तूने मेरी मुर्शदादी का नाम पूछ लिया। इधर इसने छिड़का। आलिया रो के कहती, मैमूना ना छिड़क, इसे सारे रस्ते शिमर ने बड़ा छिड़का है और मुसलमानों का जहां दिल करता। अल्लाह लानत कल कौम ज़ालिमीन।